السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی میں عطا کیا، اور یہ مہینہ جس کے کئی فضائل، جس کے کئی اعمال ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا، اور اس مہینے کو پانے کے بعد کوئی بندہ اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کرواتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین اور حضرت جبرائیل کی اس بددعا میں وہ آدمی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے تھے، جب پہلے ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر، تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب چڑھے تو آمین کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب تک ایسا ہوا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کیوں کہا 3 مرتبہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، اور جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا کی اور کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے پاس ماہ رمضان المبارک آ گیا ہو اور اس کی زندگی میں عطا ہو گیا ہو اور وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا پائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا بددعا ہے اس شخص پر جس کے سامنے نبی کائنات کا نام آ گیا ہو اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ تو میں نے آمین کہا۔ جب تیسری سیڑھی پر میں چڑھا تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی اس شخص کے اوپر کہ جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، اور وہ ان کی فرمانبرداری نہ کرے، تعظیم نہ کرے، ان کی احسان مندی نہ کرے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے آمین کہا۔ تو پہلے آمین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں بددعا فرمائی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا ہوا ہو اور وہ بندہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا، اور جبرائیل امین کی بددعا ہے اور ساتھ میں رسول کائنات کی آمین ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو جبرائیل امین کی بددعا بھی اس کے ساتھ، نبی کائنات کی آمین بھی اس کے ساتھ۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد
رمضان المبارک کا مہینہ عطا ہونے کے بعد اپنے شیڈول کی چینجز، اپنے لائف کو چینج کرنے کا مقام ہے، اپنے رویے کو چینج کرنے کا مقام ہے، اپنے کاروبار کو جتنا زیادہ کم کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جتنے کاروبار کرتے تھے، جتنے تجارت کرتے تھے، وہ سارے تجارت کو ختم کروا کر جس کو پیسہ دینا ہوتا اس جگہ پر پہنچ کر پیسہ دے آتے، کسی کا قرض ہوتا تو اس کو جا کر حوالے کرتے اور کہتے کہ دیکھو میں نے جو تم سے قرض لیا تھا وہ واپس کر رہا ہوں، اب رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا اور ہمارا معمول اس کے برخلاف ہے۔ ہم رمضان میں نیا کام، نیا کاروبار، نئی تجارت، نئی ٹیکنک، نیا کام شروع کرنے کو سوچتے ہیں۔ جو بندہ کسی کام میں اور ہے وہ بندہ بھی رمضان میں کچھ اور کام کر رہا ہے۔ کوئی بندہ کام میکینک کا کر رہا ہے لیکن رمضان میں دکان کے سامنے مرچی کی بنڈی ڈال دیا کہ بھائی یہ بھی چل جاتی ساتھ میں، کاروبار نیا شروع ہو گیا، تجارت نئی شروع ہو گئی۔ حالانکہ رمضان تو عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان تو کاروبار تجارت کو چھوڑ کر جتنا کم ہو سکے اتنا کر عبادت میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پھر چلا گیا، کیا معلوم ہم کو عطا ہو یا نہ ہو، کیا معلوم 10 دن رمضان کے اور ملے نہ ملے، کیا معلوم شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معلوم عید الفطر کا تہوار اور عید کا دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، نہیں معلوم۔ لیکن بندہ اس کانفیڈنس میں ہے، بندہ اس کام میں ہے، اب نہیں تو نہیں، اگلے رمضان میں یہ کام کر لوں گا۔ بھائی اگلے رمضان اگر تم ہی نہ رہو تو پھر کیا کرو؟ رمضان تو قیامت تک آتے رہیں گا لیکن قیامت تک تم نہیں رہو۔ اس لیے میرے معزز دوستو، رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینا ضروری ہے کہ بھائی میرا یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد مجھے رمضان عطا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے، ملک الموت آ کے بولے کہ بھائی تمہاری میں روح اثر میں نکالنے والا ہوں، تمہاری روح میں اثر میں نکالنے والا ہوں، اب تمہارے پاس ٹائم 5 گھنٹوں کا ہے، اب دیکھو اللہ کو مناؤ۔ اب دیکھو پھر اس کے بعد نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ سوئے گا، نہ ٹیک لگائے گا، نہ ٹوپی سر سے نکالیں گا، نہ جانماز چھوڑیں گا، نہ مسجد چھوڑیں گا، نہ فین، کچھ لائٹ، کچھ نہیں، اندھیرے میں بند کر دو، غار میں چھپا دو، اب تو صرف اللہ اللہ بولنا ہے اور کچھ بولنا ہی نہیں، اس لیے کہ معلوم ہوگا کہ اثر میں روح جانے والی۔ ویسے ہی علماء فرماتے ہیں رمضان کو بھی اپنے زندگی کا آخری رمضان سمجھو، جب جا کے تم کو اس کی قدر اور اہمیت تمہاری زندگی میں آئے گی۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ روزوں کا اہتمام کرنا بلا کسی شرعی عذر کے دو ہی چیزوں پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے دونوں کو ہی روزہ چھوڑ سکتے۔ بیمار بھی کیسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں شدت پیدا ہو جاتی، ڈاکٹرز بول رہے کہ بھائی اگر بیمار رہے تو آپ کی بیماری اور بڑھ جاتی، اس لیے آپ کو پانی پینا پڑتا ہے، یہ دوا کھانا پڑتا ہے، یہ لینا پڑتا، تو اس وقت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے۔ یا کسی اور جگہ سفر پر ہے، پہلی بات تو رمضان میں سفر کرنا ہی نہیں، اگر سفر پر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہے ہی نہیں، عذر کچھ بھی ہے ہی نہیں، سحری میں نہیں اٹھ سکے یا سحری میں اٹھنا ہونا بول کے نہیں اٹھے، یا دوپہر میں کہیں دعوت میں جانا تھا چھوڑ دیے، یا کسی اور فنکشن میں جانا تھا چھوڑ دیے، ہونا بول کے چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رمضان کا بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑا ہو، اگر وہ چاہے کسی غیر رمضان میں پورا مہینہ یا 11 مہینے میں روزے رکھ لے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ اتنا زیادہ ثواب ہے رمضان کے روزے کا۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک کے ایک بھی روزے کو چھوڑنے کا نہیں، رمضان کے پورے روزوں کا اہتمام۔ بھائی کتنے بھی بیمار ہو، کیسی بھی بیماری ہو، مرنا بھی ہے تو رمضان کا معزز مہینہ ملیں گا، روزے کی حالت میں انتقال ہوں گا لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا۔
روزہ نہیں چھوڑنے کی وجہ سے ہی، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہی اللہ دلوں میں تقوی اور خوف اور ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام روزوں کا اہتمام۔ دوسرا کام تراویح کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں پورا مہینہ رمضان کا تراویح پابندی سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 دن تک تراویح جماعت سے پڑھائی۔ اس کے بعد جب چوتھا دن تھا تو آپ گھر میں ہی رہے، اس لیے کہ صحابہ پہلے دن جتنے آئے تھے دوسرے دن سے زیادہ آئے، دوسرے دن سے زیادہ تیسرے دن آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوتھے دن صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تراویح نہیں پڑھائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تراویح پڑھانے کے لیے آ جاتا، میرے دل میں یہ اندیشہ اور خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میری امت پر تراویح فرض کر دی جاتی، پھر تم کو مصیبت اور مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ سوچیے آپ 20 رکعت اگر فرض ہو جاتی تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا امت پر، لیکن صحابہ کا معمول تھا پڑھتے تھے۔ اب تراویح کو لے کے ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی کہ اب پورا رمضان اسی بحث میں لگ گئے کہ 8 پڑھنا ہے 20 پڑھنا ہے، 20 پڑھنے والے 8 سے سوال کر رہے، 8 پڑھنے والے 20 والوں سے سوال کر رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا وہ 8 پڑھنے والے پوری 8 نہیں پڑھ رہے، یہ 20 پڑھنے والے بھی پوری 20 نہیں پڑھ رہے۔ یہ 20 والے 8 سے لڑ رہے، 8 والے 20 سے لڑ رہے۔ وہ 8 والے کو جا کے پوچھو نا 4 پڑھ کے غائب ہو جا رہا، 20 والے کو پوچھو 10 پڑھ کے غائب ہو جا رہا۔ ہمارا حال ایسا بنے گا۔ اس لیے معزز دوستو 8 پڑھنا ہے 8 پڑھو، 20 پڑھنا ہے 20 پڑھو، لیکن پوری مکمل تو پڑھو، قیام اللیل تو کرو، رات میں پڑھو تو صحیح۔ پورا ایک ویڈیو پہ علماء کی کوئی ٹاپک آ گئی، کوئی بات آ گئی، تھوڑا بھی علم ہے نہیں، کچھ نہیں، آ گئے میسیجز میں ان باکس میں اور شروع کر دیے کمنٹ کرنا کہ فلاں فلاں ہے، فلاں انو ہے، فلاں یہ مسلک کے، فلاں انو ہے۔ تمہارے کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ رمضان کا معزز مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ 20 رکعت تراویح کے علاوہ 40 رکعت نوافل کیا اور پڑھنا چاہیے تم رمضان کے مہینے کے حساب سے، اور ہمارے لوگ 20 اور 8 میں لڑ لے کے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے معزز دوستو تراویح کا اہتمام پورا مہینہ ہونا ہے۔ ایک دہا ہونے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا کہ دکھ رہی نہیں پبلک۔ اب مکہ مسجد میں جائیے، باغ عامہ کی مسجد میں جائیے، جہاں پر ایک دہا 3 پاروں کی تلاوت چل رہی، چاہے اس مسجد میں چاہے کسی اور مسجد میں، 3 پاروں کی تلاوت تک، تراویح تک پوری مسجد بھری ہوئی، جانماز کم پڑ گئے، مصلے کم پڑ گئے، فین کم پڑ گئے، لائٹ کم پڑ گئی، ایک قرآن ہوئی پورے گئے۔ کہاں سے آئے تھے نہیں معلوم، ہماری بستی کے مسلمان پورے چلے گئے، معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے، تراویح میں قرآن کا پڑھنا مستحب ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یہ لیول ہے، قرآن پڑھنا اس میں مستحب یہ لیول ہے۔ ہم مستحب کو یہاں رکھ کے سنت کو یہاں رکھ رہے۔ علم طرح سے پڑھے تو بھی مکمل ہو جاتی تراویح۔ قرآن کو اس لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کا معمول یہ تھا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ٹھہر کے بھی ایک قرآن مجید سن لے، اس ثواب میں شامل ہو جائے، بس یہ ہے۔ اس لیے جہاں پر 1.25 پارے کا انتظام، 1 پارے کا انتظام، 3 پاروں کا انتظام بھی ہے تو 3 پڑھ کر پھر اس کے بعد معمول تراویح کا رکھے آگے تک، تراویح کو چھوڑے نہیں۔ ایک دہا ہو گیا 3 پاروں کا، اب تو ایسا ہو گیا اللہ بچائے 1 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ، 3 شبی شبینہ، 3 دن میں قرآن مجید مکمل، 10 پارے ایک دن میں۔ کیا پڑھ رہے سامنے والے کو نہیں معلوم، انہیں کیا پڑھ رہا اس کو نہیں معلوم۔ 2 دن میں قرآن مجید 15 پارے ایک دن میں، اب تو ایک دن میں ہو گیا۔ افطار کے بعد سے لے کے جو عشاء کا وقت شروع ہوا اس کے بعد مول صاحب جو پڑھانا شروع کرے، مول صاحب تو بیچارے ٹھہر گئے مصلے پہ اچھا طاقتور کھانا کھا کے، ان لوگوں کا تو پوچھو نا، ان لوگوں کو معلوم ہے 3 گھنٹوں کے بعد رکوع ہونے والا ہے، بندہ سننا لیٹے ہوئے پیچھے، ان لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایک قرآن کمپلیٹ کرنا ہے اپنے کو، ہو گیا۔ ساتھ میں یہ بھی اعلان ہوا سحری کا انتظام ہے، کھچڑی کھٹا وتھ خیمہ ہے، پوروں کو رہنا ہے ساتھ میں، اور سحری کے انتظام کے لیے ایک قرآن مجید سو کے لیٹ کے ختم کر رہے، 1 شبی شبینہ۔ اس کے بعد مول صاحب کو یہاں تک پھولوں کا ہار پہنا دیا گیا، مول صاحب اس میں خوش، عوام اس میں خوش کہ ہماری تراویح ہو گئی، انو بھی فر دونوں بھی دکھائی نہیں دے رہے، کہاں گے پوری تراویح معلوم ہی نہیں۔
کون بتائے کیا پڑھ رہے آپ، کیا کر رہے؟ یک شبی شبینے کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں بھی، روایت کون سی بھی کتاب میں قرآن مجید ایک دن میں کمپلیٹ کرنے کی بات نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کمپلیٹ کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو ابی بن کعب کو بلا کے بولے دیکھو 3 دن سے بہتر ہے تم 7 دن میں قرآن مجید کمپلیٹ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس سے بھی جلدی اور کر سکتا ہوں، جلدی نہیں، 7 دن میں نہیں کر سکتے تو تم 15 دن میں کرو، 15 دن نہیں تم اور دن بڑھا کے کرو، لیکن اتنے دن میں کرو، 3 دن 2 دن 1 دن میں قرآن مجید پڑھنے کا نہیں ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کی چیز ہے بھائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے دلائل چھپے ہوئے ہیں۔ اور منصب پڑھا رہے یعلمون تعلمون، پیچھے والوں کو بھی نہیں معلوم یعلمون تعلمون، انہوں بھی جان رہے نہیں معلوم، انہوں بھی جان رہے نہیں معلوم، کہاں رک رہی گاڑی نہیں معلوم، کہاں رکو کر رہے نہیں معلوم، کہاں آیت کر رہے نہیں معلوم، سمیع بصیر بصیر سمیع، خالی بولتے جا رہے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک دن میں قرآن مجید کمپلیٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ اگر 3 پاروں کی قرآن مجید بھی پڑھ رہے تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں، آخر میں جا کے خلاصہ تو بھی سنیں، تفسیر سنیں، ان مساجد کا اہتمام کریں جہاں پر تفسیر پڑھائی جاتی ہے قرآن مجید کی، قرآن کو سمجھنا اصل ہے۔ اس لیے دوسری بات، تراویح کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں تیسرا اہم کام جس کی طرف رمضان المبارک میں صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اسلاف کا معمول تھا، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جتنا ہو سکے، جتنا ٹائم ہے، جتنا وقت ہے، جتنا خالی ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ وہ قرآن مجید جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس قرآن مجید کی پڑھائی، اس قرآن مجید کو پڑھنا، اس قرآن مجید کو سمجھنے میں پورا دن رمضان کا روزہ نکال دیں۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، اتنا وقت ہمارے پاس ہے، نہ جانے کن کن کاموں میں لگ رہا ہے، اللہ بچائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ دور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سنا رہے، حضرت جبرائیل ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے۔ رمضان کا معمول بتا رہا ہوں میں، صرف غیر رمضان کا نہیں، رمضان میں یہ معمول۔ اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، صحابہ کرام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 2 دور کیے، 2 مرتبہ سنایا۔ یہ قرآن سے محبت، یہ قرآن سے شغف ہے، یہ قرآن سے الفت ہے۔ اور اسلاف کا کیا معمول تھا؟ آپ دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ ہیں، مسئلے مسائل بتانے والے اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور رمضان میں کیا معمول تھا؟ حضرت زید بن سمدانی بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ 60 قرآن مجید مکمل کب کرتے تھے؟ ایک ختم دن میں، ایک ختم رات میں۔ اور فقیہ ہیں، امام ہیں، اعظم ابو حنیفہ ہے، اور قرآن پڑھنے کا معمول رمضان میں ایسا ہے۔ اور آگے سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہے، انہوں بھی مسئلے مسائل بتانے والے، ساتھ میں محدث بھی ہے، موطا امام مالک حضرت کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک حدیث کی تدریس اور اہل علم کے مجلسوں سے دور رہتے اور پوری دلچسپی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پوری دلچسپی سے سبق پڑھانے کو بازو رکھ دیے، اور رمضان میں صرف قرآن مجید پڑھنے کا معمول، صرف قرآن مجید پڑھنے کا معمول۔ اور آگے چلیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی فقیہ ہے، آپ بھی امام ہیں، کیسا ہے معمول؟ روزانہ قرآن مجید، رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں 1 قرآن مجید مکمل کرتے تھے، ہر دن رمضان کی رات، ہر رات میں قرآن مجید مکمل۔ پھر آخر عمر میں بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، جب آپ کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ربی آپ کے شاگرد آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ہر رات 1 قرآن ختم کرتے تھے،
ماہ رمضان میں آپ 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ دیکھیے آپ، یہ لوگ امام ہیں، یہ لوگ فقیہ ہیں، یہ لوگ محدث ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگ وقت اور ٹائم نکال کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ہم چبوتروں پر بیٹھنے والے، ہم ہوٹلوں میں پورا ٹائم نکالنے والے، بستروں اور بیڈ کو چھوڑ کر اٹھنے نہیں والے، اے سی کے روم کو چھوڑ کر اٹھنے نہیں والے، کولر کے سامنے سے ہٹنے نہیں والے، فین کے نیچے سے ہٹنے نہیں والے، ہمارے سے ایک قرآن مجید پورا رمضان میں ختم نہیں ہو رہا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہے، اللہ بچائے، 11 مہینے ہو گئے رمضان کو چھوڑ کے ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید صرف تابدانوں کے واسطے بنائی نہیں گئی، قرآن مجید صرف جزدان میں رکھ کر لپیٹ کر رکھنے کے واسطے نہیں ہے، قرآن مجید شادیوں میں نکاح میں بچی کو دے دی اچھا سا لا کے اس کے واسطے نہیں ہے، قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید ہماری ہدایت کا سامان ہے، قرآن مجید ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے، قرآن مجید قبر کے عذاب کو کم کرنے والی ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ کے سامنے بندے کے حق میں، ایک روزہ ہوگا اور ایک قرآن ہوگا۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے پورا دن اس کو حرام کاموں سے، گندی چیزوں سے، ہر چیز سے بچائے رکھا، غلط بولنے سے بچائے رکھا، اے اللہ روزے کو رکھ کر بندہ بچا رہا، میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن مجید اٹھ کر کہے گی اللہ پوری رات میرے کو سننے میں، میرے کو پڑھنے میں گزار دیا، اے اللہ میں آپ کا کلام ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید ہماری رہبری اور ہدایت کے لیے ہے۔ آگے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان آتا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نفلی عبادتوں کو چھوڑ دیتے اور پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں لگ جاتے تھے۔ یہ معمول تھا رمضان میں، اکابر کا معمول بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مشہور مفسر عماد الدین اسماعیل بن عمر بصری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے پورا قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت پر یک بارگی شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر میں ایک ہی مرتبہ پورا قرآن مجید نازل ہوا، اس کے بعد واقعات کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا قرآن مجید اترتا رہا، لیکن رمضان المبارک ہی ہے، وہی مہینہ ہے، وہی رات ہے شب قدر کی جس دن پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام، قرآن مجید کو سمجھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بعض اکابر کے بارے میں آتا ہے، یہ تو اکابر اور ائمہ کی بات ہو گئی، اس زمانے کے بادشاہ بھی ویسا ہوا کرتے تھے، پورے 11 مہینے سپاہیوں کو کھڑا کرنا، دماغ لگانا کہ کون سی جنگ کیسے جیت سکتے ہیں، کیسا کس کو مارنا ہے، پوری پلاننگ 11 مہینوں میں یہ ہوتی تھی۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا، پوری پلاننگ کو پیچھے ڈال کر قرآن مجید سے دلچسپی ہو جاتی تھی۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے جو مشہور نام لیوا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں ابراہیم بن عبد ابو عبلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے ایک دن پوچھا کتنے دن میں قرآن ختم کرتے ہو؟ عبد الملک نے پوچھا، میں نے جواب دیا اتنے دنوں میں۔ پھر وہ بولے امیر المومنین مشغول ہونے کے باوجود 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، مشغول ہے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، لیکن قرآن سے دلچسپی ایسی ہے رمضان میں 3 دن میں قرآن مجید کمپلیٹ ہو رہی، اور رمضان میں پورا اگر آپ حساب لگائیں گے تو 17 قرآن مجید کمپلیٹ کرتے تھے۔ سوچو آپ، ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم خلیفہ نہیں ہیں، ہم ایک اسٹیٹ کے مالک نہیں ہیں، ہم نہ ایریے کے لیڈر ہے، نہ ہم کچھ ہے، نہ ہم گھر کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، بات سنبھال رہے اب تک کچھ بھی نہیں ہے ہم، پھر بھی ہم بیزی ہے، پھر بھی ہم مصروف ہے۔ مصروف کہاں ہے؟ فونوں میں مصروف ہے، مصروف کہاں ہے؟ کرکٹ دیکھنے میں مصروف ہے، مصروف کہاں ہے؟ فلم دیکھنے میں مصروف ہے۔ رمضان کا معزز مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، مصروف کہاں ہے؟ حدیث کی بنڈیوں پہ مصروف ہے، مصروف کہاں ہے؟ ہوٹلوں میں مصروف ہے، مصروف کہاں ہے؟ فل بلاگر کے ویڈیوز دیکھ کے ایک سے ایک جگہ کلومیٹر فاصلہ طے کر کے وہاں سے وہاں جا کے کھانے میں مصروف ہے۔ پرسوں کا واقعہ آپ سب دیکھے ہوں گے، ایک ہوٹل والا حلیم فری رکھ دی ایک دن کے بعد تو پوری پبلک بھر گئی، روڈ بھر گئی، ملک پیٹ
پیٹ کا واقعہ، اور ایسا بھر گیا کہ پولیس والوں کو آ کے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ کون ہے کھانے والے؟ پورے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اب تک نہیں کھاتے، کبھی کھانے کو موقع نہیں ملا تھا، کبھی حریص دیکھے ہی نہیں تھے، کبھی بھٹی دیکھے ہی نہیں، کبھی ملک پیٹ اور دلسکھ نگر کی روڈ نہیں دیکھے، پورے مسلمان بھرے ہوئے۔ وہ مسلمان بھر کر حریص کی بنڈی پہ کھڑے ہو گئے بھٹی کے پاس، آفیسر ہندو ہے غیر مسلم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے آپ کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے مول صاحب، اور یہ بندے تو کھانے میں مصروف ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ہمارا کام تو یہ تھا کہ غیر ہمارے برادران وطن ہم سے سوال کرتے کہ بھائی تمہاری عبادت کا مہینہ کب آ رہا، ہم سے سوال کرتے بھائی تمہارے روزے رکھنے کا مہینہ کب آ رہا، ہم سے سوال کرتے بھائی وہ مہینہ کب آ رہا جس مہینے میں تم کبھی سر سے اپنی ٹوپی نہیں اتارتے، وہ مہینہ کب آ رہا جب تم کبھی زندگی میں کسی کو گالی دیتے ہوئے میں نے دیکھتا ہوں مہینے میں، وہ مہینہ کب آ رہا جس مہینے میں تم لڑتے نہیں کسی سے، وہ مہینہ کب آ رہا ذرا بتاؤ۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں پوچھتے، وہ لوگ تو پوچھتے بھائی تمہارے حلیم کا مہینہ کب آ رہا، تمہارے حریص کا مہینہ کب آ رہا، تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آ رہا، تمہاری شاپنگ کا مہینہ کب آ رہا۔ کیا رمضان کا مہینہ شاپنگ اور کھانے اور پینے کے لیے بنایا گیا؟ رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کے آفرز کا مہینہ ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، اور ہم کسی اور کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا بھی یہ جاتا کہ مسجد میں ہوتے ہوئے، مسجد میں تابدانوں میں قرآن مجید محراب میں رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید فونوں میں پڑھ رہے، فونوں میں تلاوت کر رہے، 2-3 قدم چل کے اٹھے تو یہاں تک آ جاتے، لیکن وہ علاقہ اور قبیلہ اتنا بڑا ہو گیا کھا کھا کے اب 2 صف بھی چلنے نہیں ہو رہا ان سے۔ فون نکالے، فون کھولے، قرآن مجید لگا دی اور پڑھتے بیٹھے۔ پڑھ تو لیں گے لیکن قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے سے جو نورانیت آنکھوں اور دل میں بسائی جاتی، فون میں پڑھنے سے بسائی نہیں جائیں گی۔ آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، میں آنکھ کی بیماری ہو گئی، ناک میں کچھ بیماری ہو گئی، تو ہم عام ڈاکٹر کو بتانے کے بجائے اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے ENT کا، کوئی ہماری کان میں، ناک میں، آنکھ میں درد ہے، انہوں دیکھیں گے تو جلدی کم ہوتا، ہم اسپیشل ڈاکٹر کو ڈھونڈتے، حالانکہ گلی کا ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا، لیکن اسپیشل کو ڈھونڈ رہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو کلام مجید تیار کرتا ہے پیپر پر، اس کو ڈھونڈ کر، اس کو لے کر پڑھنے سے نورانیت اور شفا ہم کو نصیب جلدی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ فون میں پڑھا جائے۔ اس لیے فون میں پڑھنے کے بجائے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا معمول بنائیں، بیٹھیں قرآن مجید لے کر پڑھیں۔ ہاں فون میں مسافر ہے، سفر پر ہے، ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، قرآن مجید کا اہتمام نہیں ہے، رکھے ہوئے نہیں ہے، تو جب نکال کر پڑھ رہے کوئی اور بات ہے۔ عذر ہے بھائی، ان کے پاس عذر ہے کہ پڑھ سک رہے ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے باضابطہ طور پہ اٹھ کے جا نہیں سک رہے، اتنے کھا کھا کے موٹے ہو گئے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، ٹیک لگا کے جو بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، وہ جگہ ہماری چھو گئی۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا آ کے کولر کے سامنے بیٹھ گئے تو ہماری ہو گئی، کوئی اور آ کے نہیں بیٹھ سکتے، پہلے میں ہی بیٹھتا تھا ادھر۔ مسجدوں کا حال یہ بنا ہوا ہے، مسجدوں کا حال تو ایسا ہے کہ 11 مہینے نہیں آنے والا مصلی 12ویں مہینے میں آ کے خطیب صاحب کے بارے میں بولتا، صدر صاحب کے بارے میں بولتا، متولی صاحب کے بارے میں بولتا، مؤذن صاحب کے بارے میں بولتا، اور بولتا خطیب صاحب کو یہ ٹاپک چھڑنا ضروری تھا کیا، متولی صاحب فلاں کام صحیح نہیں کرے، مؤذن صاحب اذان اسی دیتے کیا، ان کو اذان دینے نہیں آ رہا۔ انہیں 11 مہینوں سے نہیں تھا، 12ویں مہینے میں آ کے پورا مؤذن پہ، سب کو جو زبان پہ آیا بول دیا۔ یاد رکھو، مؤذن کے دل سے اگر بددعا نکلیں گی، اللہ ایسی جگہ سوراخ کر دیں گے زندگی میں، نہ خود دیکھ سکتے نہ دوسروں کو دکھا سکتے۔ اس لیے 11 مہینوں میں نہیں آئے، 12ویں مہینے میں آئے، آ کے خاموش نماز پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو اللہ کا۔ رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے پہ نشاندہی کرنا، اس کو انہوں ایسا ہے، انہوں ویسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں اگر آرام کرنے کے لیے بھی دیا جا رہا، ایک فین کے نیچے 5 لوگ 4 لوگ آرام سے سو سکتے، ہوا آتی، لیکن ایسا کمال ہے ان کے اندر کہ ایک آدمی کو ایک فین ہونا، اور وہی گھر میں ہال میں ایک ہی فین لگے ہوا ہے، پورے لائن سے سو کے، جب باوا کو نہیں بولتے اٹھ کے اور 4 فینہ لگاؤ، ابا ادھر مسجد ہے، پوچھے کوئی بھی بولے تمہارے باپ کے ہے کیا بول کے سامنے سے سوال کر رہا، اور ایک فین ایک کو، ایک فین ایک کو، ایک فین ایک کو، 5 منٹ 10 منٹ میں مؤذن صاحب بند کر دیا، مؤذن صاحب سے لڑائی شروع۔
परसों वाक़या हुआ, देखे होंगे आप हाल ही में आप ही के सिटी का, कि आए आके दो लोग मुअज्जिन और इमाम से लड़ लिए। वजह यही थी 11 महीनों में नहीं आने वाले को मस्जिद के बारे में क्या मालूम रहता। इसलिए कुरान मजीद का अहतमाम, कुरान मजीद को पढ़ने का अपने आप में एक रवैया बनाए। मोहम्मद बिन ज़ुहैर तामीर फरमाते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम हम सबको रमज़ानुल मुबारक में जब कुरान ख़त्म होता तो बुलाते थे और दुआ करते थे। और ऐसा होता था 4 घंटे में बुलाते थे, फिर 4 घंटे के बाद आवाज़ देते थे, फिर हम जाते थे, फिर पूछते थे क्या हुआ वालिद साहब, तो बोलते थे बेटा कुरान मजीद मुकम्मल हुई, ख़त्म कुरान की दुआ है, बैठो। फिर हम दुआ करते थे, फिर चल जाते थे, फिर 4 घंटे के बाद बुलाते थे, फिर दुआ करते थे, फिर चले जाते, फिर 4 घंटे के बाद बुलाते थे, रात तक मामूल ये होता था। तो जिंदगी में आए रमज़ानुल मुबारक में उन्होंने बेटे बयान कर रहे वालिद साहब के बारे में, इब्राहिम बिन नक़ई के बारे में, कि मेरे वालिद मोहतरम पूरे रमज़ान में 90 कुरान मजीद कंप्लीट करते थे। ऐसे बुजुर्गान दीन, ऐसे असलाफ ने हमें दर्स दिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया। कई अकाबिर के बारे में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में मगरिब में जो कुरान करीम, असर में जो कुरान करीम शुरू करते थे तो मगरिब में कुरान मजीद कंप्लीट करे। अब परेशान हो जाते लोग कि भाई असर से मगरिब तक कितना थोड़ा वक्त रहता, कैसा ख़त्म कर सकते? कई को ख़त्म नहीं कर सकते। आप देख रहे नहीं, 12 साल का बच्चा गांजा पी रहा, 14 साल का बच्चा शराब पी रहा, 16 साल का बच्चा मर्डर कर दे रहा, कत्ल कर दे रहा। उसको कौन सिखाए, कौन बोले? जब बुराइयों की तरफ बगैर सीखे के रग़बत कर जा रहा आदमी, नेकी का मिजाज भी ऐसा ही होता है। 8 साल के अंदर अगर बच्चे के अंदर नेकी का मिजाज पैदा हो गया, 10 साल के अंदर उन्हें अल्लाह का वली भी बन सकता है। हमारे अकाबिर थे, हमारे असलाफ थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, अब क़यामत तक कोई और कर नहीं सकता। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, कोई है चैलेंज है मुसलमान और गैर मुस्लिम सबको कि एक दूसरा ताजमहल बना के दिखाए। चार मीनार है, सबको चैलेंज है कि एक दूसरा चार मीनार बना के दिखाए। हमारे बड़ों ने जो गच्ची से काम करके, मिट्टी से काम करके चार मीनार और ताजमहल बनाया, आज के इंजीनियर और मिस्त्री में वो ताकत नहीं है कि उन्हें एक जैसा और ताजमहल बना के, चार मीनार बना के दिखाए। जब दुनियावी कामों में ताकत नहीं है, बड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो दीन के कामों में क्या मुकाबला कर सकते हैं? असलाफ और अकाबिर का। उनका मिजाज था, उनकी ताकत थी, नूरानियत थी। कई अकाबिर के बारे में आता है, इफ्तार करते वक्त जो खजूर लेते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल के कुरान मजीद शुरू करते थे। दूसरे दिन जब इफ्तार करते थे तो मिनल जिन्नति वन्नास बोल के खजूर खाते थे। मामूल था। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुकाबला नहीं कर सकते तो हमको चाहिए कि 90, 30, 65, 60, 70 कुरान मजीद बहुत दूर की बात है, एक कुरान मजीद तो कंप्लीट करना पूरे रमजान में कितनी बड़ी बात है बताओ। एक दिन में एक पारा पढ़ेंगे तो 30 दिन में 30 पारे हो जाते। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप हर नमाज के बाद 4-4 पेजेस पढ़ो आपस। फजर के बाद 4, ज़ोहर के बाद 4, असर के बाद 4, मगरिब के बाद 4, इशा के बाद 4, एक पारा हो जाता। 5 नमाजें 20 सफ़े रहते, ख़त्म हो गए। 30 दिन का मामूल बना लो, एक कुरान मजीद कंप्लीट हो गई। तरावी में एक सुने थे, वो 2 हो गई, 2 कुरान मजीद कंप्लीट हो गई आपको, एक सुनने को, एक पढ़ने को। फिर समझिए थोड़ा बहुत पढ़कर, ये मामूल बनाइए। आप खुद भी अमल कर सकते हैं, आप खुद भी अपने अंदर कुरान मजीद की दिलचस्पी और शौक को पैदा कर सकते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास कोई और ताकत नहीं थी, ये कुरान मजीद ही उनकी ताकत थी। जंग बदर रमज़ानुल मुबारक में हो रहा है, और ताकत क्या है? कुरान मजीद की ताकत है। ताकत क्या है? इलाए कलिमतुल्लाह है। ताकत क्या है? इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उसके अलावा कुछ और उनके पास नहीं। हथियार नहीं, फौजें नहीं, ताकतें नहीं, तलवार नहीं, नेज़े नहीं, घोड़े नहीं, सिपाही नहीं, हाथी नहीं, ऊंट नहीं, कुछ नहीं। ताकत है तो कुरान मजीद की ताकत। वादा-ए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, मोमिनों के लिए छुपा हुआ है गलबा कुरान में। कोई पढ़कर, कोई समझकर इसको समझेगा तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएगा। अल्लाह इसीलिए बार बार पूछते हैं कुरान मजीद में, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो वक्त नहीं आया अभी भी कि तुम कुरान को समझ कर पढ़ो? अफला ताकिलून, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई?
افلا تتفکرون، کیا ابھی بھی تم ہوشیار نہیں ہوئے؟ افلا تعملون، کیا ابھی بھی تم جان رہے نہیں؟ افلا تبصرون، کیا ابھی بھی تم دیکھ رہے نہیں؟ کب اٹھیں گے، کب جاگیں گے مسلمانوں؟ اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ وہ وقت آ گیا کہ متحد ہو کر قرآن کو پکڑا جائے، وہ وقت آ گیا کہ متحد ہو کر قرآن کے پرچم کو اٹھایا جائے، وہ وقت آ گیا کہ قرآن مجید کو لے کر پورے عالم اسلام میں پھیل دیا جائے اور کہا جائے کہ اس قرآن مجید سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ یہ قرآن مجید واحد اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ جیسا جب نازل ہوتے وقت تھا ابھی بھی جوں کا توں ایسا ہی موجود ہے۔ ایک ذرہ بھی، ایک شوشہ بھی، ایک نقطہ بھی، ایک حرکت بھی، ایک حرف بھی، ایک آیت بھی، ایک کلمہ بھی اس میں چینج نہیں ہو سکتا، نہ بدل سکتا ہے، نہ بدلا جائے گا، نہ بدلنے والا پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلی، قرآن جب سے نازل ہوا اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک، کوئی ہے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس جیسی ایک آیت، ایک سورت بنا کر لا کر دکھائے؟ کوئی نہیں۔ وہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی تو قرآن مجید کے حرفوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب لپیٹ ڈھونڈ کر بھاگتے ہوئے قرآن مجید کی طرف بھاگو گے، قرآن تو اٹھا لو گے، سوائے پیپر اور کاغذ کے کچھ ملیں گا نہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے قرآن کو اپنے دل میں سماؤ، وہ وقت آنے سے پہلے قرآن سے محبت کرو، وہ وقت آنے سے پہلے قرآن سے عشق کرو، وہ وقت آنے سے پہلے قرآن کے راستے پر چلو، وہ وقت آنے سے پہلے قرآن کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، وہ وقت آنے سے پہلے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنو۔ اس لیے رمضان المبارک میں 3 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام۔ سب سے پہلی چیز روزے کا اہتمام، دوسری چیز تراویح کا اہتمام، تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔